الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ وصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، ہم اب تک پڑھ چکے ہیں عقائد اور ہمارے 5 اور چھٹا تقدیر کا اچھا برا ہونا۔ تو اب ہم ایک ایک عقیدے کو لے کر ان کا چلیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل فرما دیجئے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم مستقم، پھر تو اس پر ڈٹ جا۔ اب ایک شخص حضور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ پھر میں آپ کے بعد کسی سے اور نہ پوچھوں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور سے ایسی باتیں پوچھتے تھے کہ جس کا ان کو اتنا فائدہ ہو کہ پھر کسی اور سے وہ پوچھیں ہی نہ۔ تو تاجدار مدینہ نے فرمایا، کل آمنت باللہ، تو کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم مستقم، اور پھر اس پر ڈٹ جا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ گویا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے کے بعد حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں، ڈٹے رہنا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو استقامت کہتے ہیں کہ جو آپ نے نیک کام کرنے شروع کیے ہیں وہ مستقل کرنے ہیں، اور جن برے کاموں سے آپ بچے ہوئے ہیں مستقل اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اسی کا دوسرا نام صبر بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا، پھر میں تمہیں ایک پیکیج دیتا ہوں کہ تو کیا ہے، اللہ پر میں ایمان لایا اور پھر اس پہ ڈٹ جا۔ اللہ پر ایمان لانے کی ہم 3 اقسام بیان کرتے ہیں۔ پہلا ہے، اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، خالق بھی ایک ہے، مالک بھی ایک ہے، رازق بھی ایک ہے۔ اللہ کی اولاد بھی نہیں ہے، نہ اس کی والد ہے، نہ والدہ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو نام ہیں اور اللہ کی جو صفات ہیں ان میں بھی اللہ تنہا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کا کوئی نہیں ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے۔ اللہ اپنی صفتوں میں بھی ایک ہے، اللہ اپنے ناموں میں بھی ایک ہے۔ اور تیسرا ہم کہتے ہیں کہ اللہ عبادت میں بھی ایک ہے، یعنی رکوع، سجود، قیام، قربانیاں، خوف، امیدیں، ہما قسمی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے بتایا کہ آپ نے بس اتنا کہہ دینا ہے اور پھر اس پہ ڈٹا رہنا ہے، اور ایک وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا اور آپ نے اس کو بھی یہی کہا کہ تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا۔ تمہیں اس کا مطلب پتہ ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اوپر خالص ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہما قسمی شرک سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جس کو یہ چیز نصیب ہو گئی وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ دوسری چیز ہم نے شروع کی ہے دعائیں، کہ حضور نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہم جاگے تو دعا کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب ہم نے کپڑے پہنے تو ہم نے دعا کی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ جب ہم لیٹرین میں جانے لگے تو ہم نے کہا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ 3 ہم نے دعائیں پڑھی تھیں۔ آج ایک بالکل چھوٹی سی دعا ہے، جب ہم نے واش روم سے باہر آنا ہے تو ہم نے کہنا ہے غفرانک،
غفران کا مطلب ہے تیری بخشش. اے اللہ یہ جو ہم نے ٹائم ادھر گزارا ہے اندر تیری اس سے دور ہو گئے، کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری بخشش فرما. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو ہر لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.